تو آج ہم بات کر رہے ہیں عشق تم سے ہوا کہ قسط نمبر 53 پر لکھے گئے ایک تنقیدی جائزے کی۔ جی بالکل۔ اور یہ جائزہ خاصا تفصیلی ہے، مطلب صرف کہانی نہیں بلکہ اس کے جذباتی پہلو، مکالمے، ان سب پر بات کرتا ہے۔ صحیح۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قسط کہاں کامیاب رہی اور کہاں شاید تھوڑی کمزور لگی نا؟ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس جائزے کے اہم نکات کیا ہیں۔ شروع کرتے ہیں قسط کے آغاز سے۔ جائزے میں ذکر ہے گل کی ماں بننے کی شدید خواہش کا۔ جی، اور احمد کا جو رد عمل تھا وہ کافی سرد بتایا گیا ہے۔ ہاں، ناقد کا کہنا ہے کہ منظر تو جذباتی تھا، لیکن احمد کا رویہ کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ اچھا، مطلب ہمدردی کے بجائے شاید ناظرین کو وہ غصہ آیا ہوگا؟ جی، کچھ ایسا ہی۔ یہ کردار نگاری پر ایک سوال اٹھاتا ہے کہ اتنے حساس موقع پر ایسا رد عمل کیوں؟ صحیح، بغیر کسی پس منظر کے ایسا رویہ واقعی کہانی سے یوں سمجھے تعلق کمزور کر سکتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ نومی کا مالی فراڈ۔ او ہاں، وہ جعلی چیک والا معاملہ جس سے پورا گھر بک جاتا ہے۔ جی، تو ریویو کہتا ہے کہ مسئلہ تو بہت سنجیدہ تھا، لیکن جس طرح اسے دکھایا گیا وہ تھوڑا غیر حقیقی لگا، خاص طور پر وہ قانونی کارروائی کا نہ ہونا۔ بالکل، اتنے بڑے فراڈ پر کوئی لیگل ایکشن نہیں، یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ اکثر ڈراموں میں ہوتا ہے کہ منطق کو تھوڑا سا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن گل کا رد عمل وہ کہہ رہے ہیں کافی جاندار تھا۔ اچھا، تو کم از کم ایک کردار کا رد عمل تو مناسب لگا۔ پھر بات ہوئی ہے خاندانی جھگڑوں کی۔ وہ گل کے بھائی اور بھابھی کا معاشرتی دباؤ والا بہانہ۔ جی جی، اور والدہ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر گل کا غصہ۔ ہاں، جائزے کے مطابق غصہ تو جائز تھا، مگر مکالموں میں وہ کاٹ نہیں تھی۔ مطلب جواز کمزور تھا تو شاید رد عمل بھی اتنا پورا سر نہیں لگا۔ شاید یہی بات ہے، معاشرتی دباؤ والا جواز تھوڑا وہ کمزور لگا ناقد کو۔ صحیح، یہ توازن بہت ضروری ہے کردار کے عمل اور اس کی وجہ میں۔ اچھا، ایک اور چیز، نوشین کے رشتے والا معاملہ۔ ہاں، اس پر کیا کہا جائزے نے؟ یہی کہ وہ کہانی کے بہاؤ سے تھوڑا الگ تھلگ لگا، جیسے زبردستی شامل کیا ہو۔ اچھا، مطلب وہ میجر صاحب کا اچانک آنا اور والد کا فوراً مان جانا؟ جی بالکل، یہ سب بہت جلدی میں ہوا لگا۔ والدہ کا فکر مند ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن باقی… ہاں، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی سائیڈ سٹوری مرکزی کہانی سے ٹھیک سے جڑتی نہیں۔ لیکن قسط کا سب سے مضبوط لمحہ جائزے کے مطابق وہ ڈاکٹر کی رپورٹ والا تھا۔ جب سچائی سامنے آتی ہے کہ مسئلہ غل میں نہیں، احمد میں ہے۔ جی، کہا گیا کہ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا اور یہاں ڈرامہ حقیقت سے جڑا ہوا محسوس ہوا۔ یقیناً، یہ ایک بہت بڑا ٹویسٹ تھا۔ ایسے لمحات ہی کہانی کو وہ یادگار بناتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ احمد کی خاموشی، اس کی ندامت، اسے شاید اور دکھایا جا سکتا تھا۔ مطلب کردار کی اندرونی کشمکش کو پوری طرح سکرین پر نہیں لایا گیا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی تاثر ملا۔ ایک موقع تھا جو شاید پوری طرح استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک، آگے؟ آگے وہ موبائل چوری والا الزام۔ اچھا، وہ بھی تھا؟ جی، جائزے نے اسے ایک عام سی گھریلو تکرار کہا جو ڈرامے کی سنجیدگی کم کرتی ہے۔ اور وہ خواتین کا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، کرداروں میں اعتماد کی کمی۔ جی، اسے روایتی سماجی ڈراموں کی کمزوری کہا گیا۔ صحیح کہا، یہ چھوٹے پلاٹ کبھی کبھی بڑے موضوعات سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور آخر میں جب احمد غائب ہو جاتا ہے تو سارا الزام گل پر، اس کی والدہ کی طرف سے؟ جی، جائزے نے اسے غیر منصفانہ اور بہت ہی روایتی ساس بہو ڈرامے والا ٹروپ کہا۔ اور احمد کی واپسی پر اس کی حالت کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی؟ نہیں، وہ بھی ایک کمی محسوس ہوئی۔ تو یہ پھر وہی روایتی ڈرامائی حربے استعمال ہوئے، بجائے کردار کی گہرائی دکھانے کے۔ بالکل، تو مجموعی طور پر جائزہ یہ کہتا ہے کہ قسط 53 میں اہم موضوعات تو تھے، جیسے بانجھ پن، فراڈ، خاندانی مسائل۔ جی، اور کچھ لمحات جیسے وہ سچائی والا سین بہت پاورفل بھی تھے۔ لیکن اسکرپٹ میں کہیں کہیں حقیقت پسندی کی کمی، کچھ کرداروں کے رد عمل غیر متوازن، اور کچھ روایتی ڈرامائی موڑ بھی نمایاں تھے۔ اسی لیے ناقد نے اسے 10 میں سے 6.5 نمبر دیے، 6.5 آؤٹ آف 10۔ تو یہ جائزہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حساس سماجی مسائل دکھاتے ہوئے ڈرامائی تشکیل اور حقیقت پسندی میں توازن کیسے رکھا جائے۔ صحیح، کیا ناظرین کے توجہ کے لیے ہمیشہ حقیقت سے تھوڑا ہٹنا ضروری ہے؟
یا شاید کہانی کو زیادہ حقیقت پسندانہ اور پھر بھی دلچسپ بنانے کے طریقے موجود ہیں جنہیں مزید ایکسپلور کیا جا سکتا ہے؟